بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن جو کہ ایک ہدایت نامہ ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے اس کے اندر، قرآن میں، کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ۔ پے در پہ ایک قسم کا دنیاوی طور پہ اور آخرت کے حساب سے ہر طرف سے اللہ نے احسانات کی بارش کی ہے اور ہدایات دی ہیں کہ تم نے اگر ایسا کیا تو ایسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ قدرت کا عمل ہے، اگر کافر بھی نیک کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، عقائد میں اگر وہ شرک کا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن دنیا کی طرف جو قاعدہ بنایا ہے شرک کے طور پہ کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو بھلائی اس کی طرف لوٹ کر آئے گی، اور برائی کرتا ہے تو برائی بھی اس کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی کرے۔ باقی جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری پارٹ جو میں نے لیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ مکمل آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن، یعنی کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو، یہ کتاب، یہ لوگوں کے لیے بیان سری ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ دونوں باتیں ہو گئی ہیں۔ قرآن کن لوگوں کے لیے ہے کہ یہ تو عام لوگوں تک پہنچانے کی ایک چیز ہے، نہ کہ ایسے کہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ لوگوں کے لیے بیان صریح، صاف صاف بیان ہے یہ لوگوں کے لیے، لیکن جن کو ہدایت ملتی ہے، جو یہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرو، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے تو بیان کر دیا ہے، جو کھول کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تمام احکامات جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ضروری تھے وہ تمام بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسانات کر دیا کہ پرانی جو تجربات تھے، جو دوسری قوم تجربات کر چکی ہے جھٹلا کر، وہ بھی بیان کر دی ہیں، اور تم پر یہ سب سے بڑی مہربانی کی ہے کہ تمہیں آخری امت میں بنایا ہے کہ تمام غلطیاں کرنے والوں کے بعد تم آئے ہو، اب بھی نصیحت حاصل نہ کرو تو اللہ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ نہایت بہترین بات کی گئی ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ کی طرف سے کہ یہ قرآن جو ہے اگر اس کے اندر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، جھگڑا لو انسان کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ میرے سامنے جتنے بھی متنازع باتیں آئی ہیں قرآن کو لے کے، جی فلانی جگہ ایسا کہا ہوا ہے، فلانی جگہ ایسا کہا ہوا ہے، تو یہ صرف انسان کے اپنی سوچ ہے جو کہ متشابہ آیات کو خلل لے کے دلوں میں جو قفل لگے ہوئے تھے، وہ فتنے کی طلب میں بڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا ایسا ماننا تھا۔ انہوں نے اپنی ذہنیات سے قرآن کے اندر نعوذ باللہ غلطی نکالنے کی کوشش کی، ورنہ قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 122 میں صاف صاف لکھا ہے، اور ایک سوالیہ نشان کے دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز اللہ کے علاوہ اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو ماننا حق ہے۔